بہرحال پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے، دلیل ولیل کچھ بھی نہیں شاہ جی کے پاس، ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ جرار صاحب ہو، جرار صاحب جان چھوٹ کے چلے گئے میرے خیال میں، او جرار میاں جرار صاحب پنجابی کہندے نے نس گئے اور تسی نس گئے ہو اے نس گئے ہیں جی، مینوں لگدا ہے ذاکر صاحب نس چکے ہیں۔ السلام علیکم او جرار صاحب، کی حال چال نے تہاڈا؟ او تسی ٹھیک ہو؟ الحمدللہ، کرم خیریت نال ہو؟ الحمدللہ واہ جی واہ، واہ جی واہ۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ پورا نام کیا ہے آپ کا جرار اور صاحب؟ سنا آپ ٹھیک ہے؟ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے، آپ کی مہربانی۔ پورا نام کیا آپ کو سلامت رکھے۔ سید جرار سید جرار نقوی۔ عابد نقوی۔ سید جی جرار جی، عابد نقوی، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ آپ ہیں کہاں کے؟ میں ڈی جی خان کا ہوں۔ اچھا، اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے۔ اچھا ڈی جی خان میں بہت آپ نے ذرا نوازی کی، تشریف لائے آپ کی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا، تو مہربانی آپ کی، اور اتنے آپ کے جو آپ اسسٹنٹ کے جو صاحب کی بھی۔ پنجاب کے اور سندھ کے جو شیعہ حضرات ہیں ان کو بڑا غصہ ہے مجھ پر کہ میں نے کہا کہ سیدانی کے نکاح ہو سکتی ہے غیر سید سے، تو ان کا توقع ان کا توقع اور ان کی امید آپ ہیں کہ آج آپ جو ہے یہاں پہ ایک توپ خانہ لگا دیں، ہاں توپ خانہ لگا دیں اور بھاری اسلحے سے بمباری کریں، ہیوی بمبارڈمنٹ کریں، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، علم کا اور دلیل کا ایسا بمباری کرنے کے لیے تو نہیں آئے ہو نا؟ ہاں، علم کا ایسا آپ فوران کر دیں، فوارہ کھول دیں تاکہ سب کو پتہ چلے کہ یہ نکاح جو ہے حرام ہے، ٹھیک ہے نا جرار صاحب؟ چلیں بسم اللہ کریں۔ جی جی، سب سے موٹا دلیل لے کر روایات میں تو ملتا ہے نا، نہیں ہے؟ کیا ملتا ہے روایات میں؟ روایت میں تو ملتا ہے کہ سرکار صادق محمد کا بھی فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ سرکار والا محمد مصطفیٰ کا فرمان ہے کہ ہمارے بیٹوں کے لیے، کون ہمارے بیٹوں؟ پورا پڑھے نا، پورا دلیل ایسا پورا دلیل دے دینا، بولے اس کتاب میں یہ لکھا ہے، اس کی میں نے تو اشارہ ہی کر لیا آپ کو، یہ تو بات ہے کیا؟ استدلال ایسا بمبار تو اشارے سے تو نہیں ہوتا نا، میں نے اشارہ کر لیا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اشارہ کرتے تھے یا پوری دلیل دیتے تھے؟ بات سنے نا، اگر آپ بات سنے نا، ٹھیک ہے نا؟ آپ دیکھ لیں، کسی نے شادی کی ہے کیا؟ کسی نے شادی کیا ہے؟ آپ سارے بتائیں لوگوں نا، نے شادی کیا؟ ہاں کسی نے شادی کیا ہے؟ کس نے شادی کیا؟ سب لوگ شادی کرتے ہیں بھائی، بہت سارے لوگ، کیا مطلب کسی نے شادی کیا؟ نہیں، بیت السلام سے آگا ائمہ علیہ السلام نے شادی کیا، بالکل، پیغمبر خود صلی اللہ علیہ وسلم نے شادی کی۔ نہیں، انہوں نے اپنی بیٹیاں دی کسی غیر کو، بات یہ ہے، آپ بتائیں نا۔ اب آپ استدلال کریں نا، اس طرح سوال تو نہیں ہوتا نا، استدلال کریں پورا، آپ 5 منٹ استدلال کریں، میں کچھ نہیں بولتا، آپ 5 منٹ دلیل پھینک دیں، بمبارد کریں 5 منٹ۔ اچھا، آپ ایک بات سنیں، سرکار امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کتنی بیٹیاں تھیں؟ انہوں نے شادی کیوں نہیں کی؟ ان کا کفر کیوں نہیں تھا؟ اگر کفر ہوتا تو کر دیتے، بات تو کفر کی ہے نا، ہم کی ہے نا، ان کو دیتے، انہوں نے کیوں نہیں دیا؟ اچھا ٹھیک، بولتے جائیں 5 منٹ آپ بولتے جائیں، بسم اللہ۔ نہیں، میں نے بس کر دیا، اتنا بس اتنا ہی کافی ہے، نہ کسی کتاب کا حوالہ، نہ کسی حدیث کا علاوہ، مجھ سے صرف سوال کیا کہ کیوں نہیں دیا بھائی؟ اور بھائی آپ تو یہاں پہ تشریف، آپ تو 2-3 مہینے سے آپ سے بات چل رہی ہے نا کہ آپ ادھر تشریف لائیں گے، اور آپ تو بھائی ماشاءاللہ کافی تیاری کے ساتھ فل آپ جیسے ہوتا ہے نا اسلحے کے ساتھ لیس آتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ ایک بات سنیں، ٹھیک ہے تو آپ آ کے یہاں پہ سب پنچر ہو گئے بھائی، کچھ بھی نہیں ہے، صرف یہی سوال مجھ سے، کوئی 5 منٹ دلیل دے دو کہ اس نکاح کیوں حرام ہے؟ پنچر کی بات نہیں ہے، شارپ کی بات نہیں ہے، آغا صاحب پنچر کی بات نہیں ہے، پنچر کی بات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ آپ کو وہ سید نے کتنا جواب دیا؟ سید نے، ٹھیک ہے نا؟ کسی سید نے کوئی وہ جواب سید نہیں، نور شاہ نے، آپ تو مانتے ہی نہیں، آپ تو مانتے ہی نہیں۔ آپ بھائی آپ بولے نا، آپ اس نے جو جواب دیے ہیں اس کے جواب میں نے اسی وقت دیے، ابھی لوگ آپ سے توقع کرتے ہیں، ہاں اگر آپ کو نہیں آتا کہتے مجھے نہیں آتا، ہم چھوڑ دیتے ہیں بھائی، کوئی اور ٹاپک شروع کرتا ہے نا، اگر آتا ہے، اگر آتا ہے تو بسم اللہ بسم اللہ، آج F-16 چلا دیں، السلام کی 19 بیٹیاں تھیں، کس کتاب میں لکھا؟ انہوں نے ستارے میں لکھا ہے، اس میں یہ عام کتاب روایت میں ملتا ہے، 14 ستارے عام کتاب ہے، اس میں ملتا ہے، دوسری کتب بھی ہیں ان میں ملتا ہے، حرمت صداقت کی ہیں ان میں ملتا ہے، آپ بتائیں نا، ٹھیک ہے نا؟ ہاں جرار صاحب، بس یہی ہے ایک دلیل، 14 ستارے مل گئے۔ اچھا تو عام کتاب ہے سر، یہ تو عام کتاب ہے، یہ تو عام کتاب ہے، آپ کی خدمت میں اس سے علاوہ اور بھی ہیں۔ میں امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کے بیٹیوں کو متعلق عرض کروں کہ یہ کوئی حدیث نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہے، یہ صرف کتاب، اس کا اصل مصدر ہے کتاب تاریخ قم، اور کوئی روایت نہیں ہے، کتاب تاریخ قم میں دیکھیں، تاریخ قم میں کہ وہ ایک ایسی کتاب ہے کہ حدیث کی کتاب نہیں ہے، اور وہ یہ کتاب ہے کہ قم کی تاریخ کے متعلق، اس زمانے میں قم میں کتنے نہر تھے، کتنے کنویں ہیں پانی کے، قم میں کتنے مسجدیں ہیں، وہ قم میں کتنے حمام ہیں، قوم میں کون کون علماء رہتے ہیں، کون سے قوم کون سے قبیلے رہتے ہیں، اس طرح کی کتاب ہے کتاب تاریخ قوم، اور وہ کتاب ہے ہی مفقود، صرف اس کا فارسی ترجمہ بچ گیا،
فارسی ترجمہ اس کتاب کے لکھے جانے کے کئی سو سال بعد 9ویں صدی میں اس کا ترجمہ ہوا فارسی. اصل جو کتاب تاریخ قوم ہے اس کا کوئی نسخہ نہیں ہے, اس کا ترجمہ موجود ہے. اچھا, اس کے ترجمے میں یہ بات آئی ہے امام موسیٰ کاظم باب الحوائج علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی. لیکن اس طرح نہیں ہے کسی امام کا قول, اور وہ اس کتاب کا مصنف کہتا ہے مجھے یہ خبر ملی ہے, ترجمے میں مجھے یہ خبر ملی ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی ہے, شادی نہیں ہوئی ہے, بس شادی نہیں ہوئی ہے. اچھا, تو اس میں پہلی بات یہ, ہاں, تو یہ جو آپ اس کو پہلی بات ہے جو امام کاظم علیہ السلام کی بیٹیوں کی شادی کا مسئلہ ہے, آپ اس کو یہ نہ کہیں کہ ہر کتاب میں موجود ہے اور یہ ایک مستند خبر ہے, یہ کوئی حدیث, اس طرح نہ بولیں. یہ ایک احتمال ہے کہ ایسا ہوا ہوگا, ٹھیک ہے نا, یہ ہو سکتا ہے نہ بھی ہوا وہ, کیونکہ یہ معتبر کوئی بات ہے نہیں. دوسری بات کہ یہ ان کی بیٹیاں اس کی شادی اس لیے نہیں ہوئی کہ ان غیر سادات سے ان کے نکاح حرام ہے, یہ اس کتاب میں نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اگر کسی حدیث میں کسی موت اگر ہوتا بھی پھر بھی حجت نہ بنتا, کیونکہ وہ حدیث ہی نہیں ہے, اس کی کوئی پتہ ہی نہیں ہے وہ کہاں سے لے کے آیا. لیکن فرض کریں اگر کوئی مستند حدیث ہمارے پاس ہوتی, مثلا کتاب کافی میں, بصائر الدرجات میں, کتاب محاسن میں, کتاب ملاحہ الفقی میں, معتبر کتب میں, ائمہ طاہرین فلان امام علیہ السلام نے اپنی بیٹیوں کی شادی اس لیے نہیں کی کیونکہ غیر بنی ہاشم سے یا غیر فاطمی سے ان کی نکاح حرام ہوتی, تو پھر بات بنتی نا, پھر کوئی دلیل ہوتا. اس طرح تو کوئی جملہ تو ہے نہیں, یہ بتانا, ہاں, اس طرح تو کوئی جملہ نہیں. پہلی بات ہے کہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی, یہ کوئی ثقہ خبر نہیں, کوئی حدیث نہیں ہو, نہ بھی ہو گئی ہو نا کہ لوگوں کی شادی نہیں ہوتی ہزاروں دلیلوں کی وجہ سے, کوئی ضروری نہیں ہے کہ کیونکہ غیر سادات سے نکاح حرام ہے اس لیے ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی. اور پھر میں آپ کی خدمت میں عرض کروں جرار صاحب کہ اگر ہم فرض کریں کہ ان کی بیٹیوں کی شادی نہیں ہوئی, یہ خبر کوئی عرض کیا میں نے کہ یہ کوئی معتبر نہیں ہے, مان لیتے ہیں, فرض کرتے ہیں کہ یہ شادی نہیں ہوئی, تو ان کا شادی نہ ہونا وہاں اس زمانے میں سادات بہت زیادہ تھے, یعنی فاطمی سادات کی کوئی کمی نہیں تھی, کیونکہ امام حسین علیہ السلام کے بہت ساری نسل بہت وسیع, امام زین العابدین علیہ السلام کے بیٹے ان کے نسل بہت وسیع ہے, امام حسن مجتبی علیہ السلام کی نسل اس طرح نہیں کہ کم ہے, ان کے اولاد بہت اس زمانے میں. یعنی جب ہم آتے ہیں امام کاظم علیہ السلام کے زمانے میں, مثلا دوسری صدی کے اواخر میں, سنہ 160 170 کے لگ بھگ, اس زمانے میں سادات کی بہت زیادہ کثرت میں یہ لوگ تھے, ٹھیک ہے نا, کیونکہ نسل بڑھ جاتی ہے. اس طرح تو نہیں ہے کہ وہ سادات دنیا میں 4-5 ہی تھے, بہت زیادہ تھے, تو ان سے کیوں شادی نہیں ہوئی؟ اگر شادی نہیں ہوئی تو کسی سے شادی نہیں ہوئی ہے, سید سے بھی نہیں ہوئی, غیر سید سے بھی نہیں ہوئی, تو آپ کیوں یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ کیونکہ غیر سادات سے حرام ہے؟ اوکے, غیر سادات سے حرام, سادات سے تو جائز ہے, ان سے کیوں نہیں ہوئی؟ ان کی شادی تو کسی سے نہیں ہوئی, ٹھیک ہے نا بھائی. تو یہ ایک غیر معتبر خبر ہے, اور اس کی وجہ نہیں بتائی گئی کہ ان کی شادی کیوں نہیں ہوئی ہے اس روایت میں. البتہ کتاب عیون اخبار الرضا میں, وہاں پہ امام رضا علیہ السلام کے والد گرامی حضرت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام سے جب ہارون پوچھتے ہیں, ہارون الرشید, ہارون عباسی پوچھتے ہیں کہ آپ کی بیٹیوں کی شادی کیوں نہیں کرتے, کہتے ہیں کہ ہمارے پاس مالی امکان نہیں ہے, مالی امکانیات نہیں, ٹھیک ہے نا. اس میں وجہ یہ نہیں بتائی گئی کہ غیر سادات سے حرام ہے, کہاں کہ ہمارے پاس ہمارا ہاتھ نہیں پہنچتا, اس میں یہ نہیں بتایا گیا کہ اس لیے غیر سید سے حرام ہے. تو اس لیے یہ آپ کی یہ دلیل جو اکثر پیش کرتے ہیں ذاکر حضرات, یہ نہایت ہی ایک بہت ہی حقیر دلیل, بہت ہی ناچیز دلیل, بہت ہی باطل دلیل ہے. اس کے مقابلے میں ائمہ اطہار علیہم الصلوۃ واضح احادیث, جو بھی مومن آپ سے رشتہ لینے آئے اگر اس کے پاس دین اخلاق ہے تو اس کا رشتہ قبول کرو. یہ سب کے لیے, یہ سید غیر سید دونوں کے لیے. جب آپ کا امام آپ سے فرماتا ہے کہ رشتہ قبول کرو, تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے؟ تم رد کرو اس لیے کہ وہ سید نہیں ہے, اپنے سے شریعت بنانا. یہ جرار صاحب بولو جی, رسول پاک نے کیوں نہیں دیا رشتہ؟ خلفاء جو آئے تھے, ہم تو نہیں کہتے بھائی کہ آپ غیر رسول کی بیٹی کے لیے جو آئے تھے, حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی آسمان میں علی مرتضیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہوئی ہے. تو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا حق ہے, کیا حق ہے کہ بیٹی کی شادی ابو بکر عمر سے کر دیتے ہیں؟ وہ تو ہوتا نہیں, وہ تو سوال ہی آپ کا غلط ہے بھائی. کیوں نہیں کیا رسول نے, کیوں نہیں کیا؟ عرض ہے جب فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی اللہ تعالیٰ نے خود علی مرتضیٰ فاتح خیبر سلام اللہ علیہ سے آسمانوں میں کیا, تو زمین میں پیغمبر اس کی مخالفت کر سکتے ہیں جی کہ اس کی شادی کسی اور سے کر دیں؟ نہیں کر سکتے, نہیں کر سکتے مخالفت, نہیں کر سکتے مخالفت. لیکن کیوں نہیں کی؟ ہاں, دوسری بات میں پنجابی اجگل کرتا ہوں بھائی, جدوں اللہ تعالیٰ نے انہاں دی شادی آسمان علی علیہ السلام نال کیتی ہے. آپ اردو میں بات کریں, اردو میں بات کریں, اردو میں بات کریں بھائی. 2 دفعہ جواب دیا, تیسری دفعہ پنجابی میں, تیسری دفعہ پنجابی. جب اللہ کہتا ہے کیوں نہیں کیا بھائی, جب اللہ نے آسمان میں کی ہے, اور بھائی ایک بیٹی کی شادی کتنے آدمی کے ساتھ ہوتا ہے بھائی؟ دیکھیں آپ کے والد صاحب ہیں, آپ کے والد صاحب ہیں اور آپ کے دادا صاحب ہیں, ٹھیک ہے. اگر آپ کے دادا
مثلا جی جی. آپ کے گھر کی کسی لڑکی کی شادی ایک جگہ کر دیں، دفعہ شادی ہو جائے تو دوسرا اس کا رشتہ کسی اور آدمی کو تو نہیں دے سکتا. جب اللہ نے شادی کر دی ہے، تجویز کر دی امیر المومنین علیہ السلام کے ہاتھ، اور اس کا اختیار فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی سمجھ رہا ہوں آپ کی بات میری نا. سن لیں، فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شادی کا اختیار پیغمبر نے خود کہا کہ میرے ہاتھ میں نہیں ہے، اس کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. اللہ نے خود ان کی شادی کی. اب کہتے ہیں کیوں نہیں دیے، کیوں نہیں دیے؟ اس کے علی نے کیوں نہیں، ان کی تو ہاں نہیں بات ٹھیک ہے نا، اس کے علی بادشاہ نے کیوں نہیں کیا؟ ان کی جو بیٹیاں تھیں. کیا نہیں کیا، کیا نہیں کیا بھائی؟ سوال نہیں سمجھ آئے آپ کے مجھے جرار صاحب. مولا علی بادشاہ کی جو بیٹیاں تھیں، ٹھیک ہے، السلام کی جناب عالیہ. ہیلو جی جی سن رہے ہیں. آپ کی سوال نہیں سمجھ آ رہی، آپ سوال آواز نہیں آئی، آپ اقرار کریں ذرا، ریپیٹ کریں. میں نے کہا مولا علی علیہ السلام کی جو بیٹی انہوں نے کیوں نہیں دیا غیر کو؟ آپ بتائیں نا، ٹھیک ہے نا، ان کی تو آپ کے ذہن میں کیا، مولا حسین بادشاہ کی آپ کے ذہن میں کیا؟ میں تو آپ سے، کیونکہ آپ کی اختلاف ہے نا، آپ اختلاف کر رہے ہیں نا. دیکھیں میں نے کسی کتاب تاریخ میں نہیں دیکھا ہے. دیکھو میرے بھائی، دیکھیں آپ کا استدلال اس وقت صحیح ہوتا نا کہ امام امیر المؤمنین علیہ السلام سے ایک مومن جو بہت ہی مومن ہے. مولا علی بادشاہ آپ سنیں نا، آپ جواب دینے دیں گے یا خود آپ نے سوال کیا جواب دوں؟ آپ جواب دوں یا نہ دوں؟ سوال کیا تو پھر خاموش. امیر المؤمنین علیہ السلام نے کیوں رشتہ نہیں دیا، اور بھائی کس کو نہیں دیا؟ یہ تم تاریخی حوالہ کوئی دے دو کہ وہاں پر ایک مومن آئے تھے، وہ نہایت ہی مومن شیعہ خالص آدمی ہے، ان کو امیر المؤمنین علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا رشتہ نہیں دیا. وہ کوئی دکھاؤ ہمیں وہ نمونہ بھائی کہ اس نہیں دیا ہے بھائی، منع کیا، تو پھر ہم کچھ کہہ سکتے ہیں نا. اس طرح تو نہیں ہوتا کہ کیوں رشتہ نہیں دیا. بھائی کس کو رشتہ نہیں دیا؟ تم پہلے وہ اسٹیبلش کر دو کس کو رشتہ نہیں دیا. ہمارے پاس جو میں نے احادیث دیکھے، میں نے تاریخ، میرا علم بہت ہی قلیل، میرا علم کم ہے، اس میں نے کہیں نہیں دیکھا کسی مومن نے. دیکھو اشعث ابن قیس، وہ ابو بکر کا داماد بھی ہے، یعنی اس کے بہن کا شوہر ہے، اور وہ اشعث ابن قیس خارجی بھی ہے، اور اس کے بیٹا جو تھا وہ وہ امام حسین علیہ السلام کے قاتلین میں بھی شامل ہے، کربلا میں. یہ اشعث ابن قیس خوارج میں سے تھا، دشمن امیر المؤمنین علیہ السلام تھا اور شیعہ نہیں تھا. اس نے رشتہ مانگا تھا. مجھے جو تاریخ میں واحد ملا ہے وہ یہ کہ اس نے رشتہ ملا تھا، وہ بھی شیعہ کتب میں نہیں ہے، وہ کس کتاب میں؟ مخالفین کے کتاب میں، العقد الفرید میں. امیر المؤمنین علیہ السلام نے اس کو رشتہ نہیں دیا، اس کو انکار کیا، اور وہ آدمی منافق تھا، آدمی خوارج میں سے تھا، اس کو رشتہ نہیں دیا. تو اس کے علاوہ میں نے تاریخ میں کہیں نہیں دیکھا کہ کسی مومن نے امیر المؤمنین علیہ السلام سے رشتہ مانگا ہو اور انہوں نے انکار کیا. ٹھیک ہے نا. اور انکار بھی انسان مثلا اگر آپ کے پاس 3-4 رشتے ہیں نا، 3-4 رشتے ہیں، آپ اس میں ہمیشہ انتخاب کر سکتے ہیں، ایک زیادہ مومن ہے اس کو دے دیتے. انکار کی وجہ بھی ہونی چاہیے حدیث میں کہ ہم اس لیے نہیں دیتے، یہ شخص سید نہیں ہے. اس طرح تو ہے ہی نہیں کسی جگہ میں. ٹھیک ہے نا. تو بلکہ یہ میں نے کہیں نہیں دیکھا کہ کسی نے رشتہ مانگا انہوں نے انکار کیا. تو وہ تو آپ کے استدلالی بات ہے بھائی. بہرحال پتہ چلا کہ ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے بھائی. حرمت نکاح پہ دلیل ولی کچھ بھی نہیں شاہ جی کے پاس. ٹھیک ہے نا شاہ جی؟ جرار صاحب جان چھوٹ کے چلے گئے میرے خیال میں. او جرار میاں جرار صاحب اردو میں بولتے ہیں نا، پنجابی کہندے نے نس گئے. اور تسی نس گئے ہو. اے نس گئے ہیں جی. مینوں لگدا ہے ذاکر صاحب نس چکے ہیں.